بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر و احسن منك لم ترکت عینی و اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء فداك امی و ابی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ ناظرین، آج کا پروگرام ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 پر، آپ کا میزبان مظہر فاروق عطاری، اور آج کے ہمارے خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا انصر عطاری قادری صاحب تشریف فرما ہے، اور آج کے ہمارے مہمان شناخان حافظ حبیب الرحمن مکی عطاری صاحب اور حافظ محسن جلالی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ والدین کی عظمت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جن کے صدقے، جن والدین کے صدقے، ماں باپ کے صدقے ہمیں یہ مرتبہ ملا، یہ مقام ملا، جن کے صدقے آج ہم چل رہے ہیں، جن کے صدقے آج ہم کچھ بن گئے ہیں، جن کے صدقے آج ہم آپ کے سامنے ہیں، یہ سب والدین کا کرم ہے، اور والدین کے صدقے ہم جو کچھ بھی ہیں وہ والدین کا صدقہ ہے، اور والدین کی ہمارے جو والدین ہیں وہی ہمارے اصل ہیں، اور وہی ہم کو اوپر لانے والے ہیں۔ تو آج والدین کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے ہمارے آج کے مہمان شناخان جناب محترم حافظ حبیب الرحمن مکی عطاری صاحب، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش فرمائے۔ جی حافظ حبیب الرحمن مکی صاحب۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے
سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے، سارا پیار آپ سے ہے۔ اور میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں۔ میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں۔ میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے۔ اور محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ جو کچھ بھی ملا، ہم جو کچھ بھی ہیں حضور کے صدقے سے ہیں، حضور کے صدقے سے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں تو سرکار کا صدقہ ہے، کیونکہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، علامہ صاحب، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ یقیناً دنیا والے ایسے نہیں ہوتے، دنیا والے دیوانے ایسے نہیں ہوتے، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان ہوتا ہے، اور پیر کی نگاہ ہوتی ہے، اور والدین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو علامہ صاحب، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ عظمت والدین کے حوالے سے ہے، تو عظمت والدین اور جو ہے وہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور یہ حدیث پاک کی روشنی میں آپ ارشاد فرمائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ والدین کا مقام مرتبہ کیا ہے اور والدین کی عظمت کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے پوچھا کہ والدین کی عظمت کے حوالے سے کہ والدین کا مقام کیا ہے، تو سب سے پہلے تو قرآن پاک میں جب اللہ رب العزت نے والدین کے مقام کو بیان کیا، والدین کا ذکر کیا، تو خالق کائنات نے اپنی عبادت کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ تو یہ ہی
دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے والدین کو کتنا مقام اور عظمت عطا فرمائی۔ تو یہاں پر مفسرین ایک بات لکھتے ہیں، وہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بعض مقامات پر دو حکموں کو جوڑ کر بیان کیا۔ ان میں سے حکم یہ ہے کہ بندہ ایک پر اگر عمل کرے دوسرے پر عمل نہ کرے نا، تو اللہ رب العزت اس نے جو پہلے پر عمل کیا وہ بھی رد فرما دیتا ہے۔ اگر بندہ دوسرے پر عمل کرے پہلے پہ نہ کرے، پہلا رد ہو گیا، اور اگر بندہ پہلے پہ عمل نہ کرے دوسرے پہ عمل کرے تو دوسرے پر بھی عمل کیا بندے کا رد ہو جاتا ہے۔ تو یہ والدین کی عظمت ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ تو یہ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو حکم کون سے ہیں۔ سب سے پہلی جو آیا پاک ہے، خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب اللہ کی اطاعت بھی اور رسول اللہ کی اطاعت بھی، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب دونوں پر عمل ہوگا تو یہ دونوں عبادتیں قبول ہیں۔ اگر دونوں پر عمل نہیں، ایک پر عمل ہے تو ایک پر عمل کیا رد ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری آیا پاک ہے، خالق کائنات نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرمایا نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب اگر کوئی بندہ نماز تو قائم کرتا ہے، وہ 5 وقتہ رب کے حضور جھکتا تو ہے، لیکن زکوٰۃ اس پر فرض ہے اور وہ اس کو ادا نہیں کرتا، تو رب فرماتا ہے مجھے تیرے سجدے کی ضرورت نہیں، تو اس کے سجدے کیے بھی رب رد فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ زکوٰۃ تو سال ہر سال ادا کرتا ہے، اس پر فرض ہے، لیکن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا جو اس پر فرض ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے تیرے مال کی بھی ضرورت نہیں، تو اللہ رب العزت وہ زکوٰۃ دی بھی رد فرما دیتا ہے۔ تو دو حکموں کو جوڑ کر بیان کیا۔ یہاں پر بھی خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ عبادت فقط میری کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب اگر کوئی بندہ رب کی عبادت تو کرتا ہے لیکن والدین کا نافرمان ہے، تو اللہ رب العزت اپنی عبادت کی ہوئی اس بندے کی بھی رد فرما دیتا ہے۔ اب یہ دونوں پر عمل ضروری ہے، ایک پر عمل ہے دوسرے پر نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب بھی ذکر کیا والدین کا، تو اللہ پاک نے والدین کا ذکر اپنی عبادت کے ساتھ فرمایا۔ ایک جگہ پہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہیں رب نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں پر فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ جب بھی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر خالق کائنات نے والدین کا ذکر کیا۔ اب ماشاءاللہ آپ بھی صرف و ناب آپ نے بھی پڑھی ہے تو آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جب حکم ہوا تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جب روزوں کی فرضیت کا بیان دیا نا، تو خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کتبہ اب اس کے رفعہ لیا ہے کاف تا اور با، تو کاف تا با کے ساتھ روزے کی فرضیت کا ذکر کیا۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے جب نماز کا ذکر فرمایا تو فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ مقررہ وقت پر تم پر نماز فرض کی گئی، تو یہاں پر بھی کیا رفع لیا کاتبہ سے ذکر کیا کاف تا اور با کہ تم پر فرض کیے گئے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے جب قصاص کا حکم فرمایا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ قتل کا بدلہ جو ہے وہ قصاص ہے، تو قصاص بھی فرض فرمایا، تو اس کو بھی کاف تا اور با کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر جب اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا نا، تو جب اس کو فرضیت کا حکم فرمایا تو کاتبہ سے نہیں، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ کاتبہ فرضیت ہے لیکن قضا بھی فرضیت ہے۔ یہاں پر قاف دواد اور یا کا ذکر کیا۔ اب یہاں پر علماء بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کاف تا با کے ساتھ جب اللہ نے نماز کا ذکر کیا، جب خالق کائنات نے جو ہے وہ قصاص کا ذکر کیا، جب جو ہے اللہ رب العزت نے روزوں کا ذکر کیا، تو کاف تا با کے ساتھ کیا؟ کیوں؟ اس لیے
کہ یہ کاف تا با فرض تو ہے لیکن اس میں تھوڑی سی چھوٹ ہے. قضا کا جو حکم ہے اس میں چھوٹ نہیں. کاف تا با بندے کو فرض کیے گئے روزے تو کاف تا با کے ساتھ ذکر کیا. اگر بندہ مسافر ہے، اگر بندہ مریض ہے تو اس کے لیے حکم ہے نا کہ ابھی نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھ لے. تھوڑی سی اس کو جو ہے وہ چھوٹ مل گئی. اسی طرح نماز میں بندہ سفر پہ جاتا ہے تو قصر پڑتا ہے، یا مریض ہے تو بھائی کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، اشاروں کے ساتھ پڑھ لے، چھوٹ ہے اس کو، پھر قصر کے بھائی حکم ہے. اسی طرح قصاص ہے، اگر کوئی قصاص نہیں لینا چاہتا تو دیت لے لے. تو ان پر چھوٹ ہے. لیکن جب والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا یہ حکم ایسا ہے جس میں چھوٹ نہیں، تم نے رب کی عبادت بھی ضرور کرنی ہے، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرنا. اب ان دونوں حکموں کو جوڑ کر بیان کیا. اب کوئی بندہ اگر اللہ کی عبادت تو کرے لیکن والدین کی نافرمانی کرے تو رب اپنی عبادت رد فرما دیتا ہے. بندہ ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری رات عبادت کرے رب کی، اور صبح اٹھ کے اپنے والدین کے منہ پر بول لے تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. بندہ ساری رات سویا رہے، ساری رات سوئے، صبح اٹھ کر خوشی کے ساتھ اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کا چہرہ مسکرا کے دیکھ رہے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہاں پر دیکھیں یہ اپنی بات نہیں کر رہا، رسول اللہ کا فرمان ہے. یہ سرکار نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کا اگر ذکر کرتا ہے، اس کا چہرہ دیکھتا ہے، تو فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب. ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ جو دو دفعہ دیکھے، فرمایا 2 مقبول حجوں کا ثواب. یا رسول اللہ جو 3 دفعہ دیکھے، فرمایا 3 مقبول حجوں کا ثواب. جو 4 دفعہ دیکھے، فرمایا 4 مقبول حجوں کا ثواب. جب صحابہ بار بار کھڑے ہوئے نا، سوال کرنے لگ پڑے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ نیچے بیٹھ جاؤ، تم کیا سمجھتے ہو رب کی رحمت کم ہے؟ فرمایا جو دن میں 100 دفعہ دیکھے گا 100 مقبول حجوں کا ثواب. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم لاکھوں روپے لگا کر جاتے ہیں حج کے لیے. کوئی حاجی دعویٰ کر سکتا ہے میرا حج قبول ہے، لیکن یہ والدین کے چہرے کو دیکھنا ایسی عبادت اور ایسا حج ہے جس کی قبولیت کی جو ہے وہ ضمانت میرے آقا نے لی. فرمایا کہ وہ اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھ تو صحیح، اللہ رب العزت تجھے مقبول حج کا ثواب عطا. تو یہ والدین کی عظمت اللہ رب العزت نے جب اپنے عبادت کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر کیا، تو بندے کو خود اس سے ہی سمجھ آنا چاہیے کہ والدین کے ساتھ فرما برداری کرنا یہ رب تعالیٰ کا کیسا حکم ہے کہ جب بھی حکم فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ فرمایا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر دنیا میں ہے تو ان کی خدمت کی جائے، اگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو ان کے لیے صالح ثواب کا ذریعہ. اور آقا کی حدیث پاک ہے، فرمایا اگر کسی بندے کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تو آقا نے فرمایا من زار قبر ابویہ، فرمایا کوئی بندہ اگر والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی فقط زیارت کرے، وہاں پر کچھ پڑھے نہیں، فقط زیارت کر لے، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. اور اگلے حدیث کے الفاظ ہے کتب برا، اللہ رب العزت اسے زمانے کا ولی لکھ دے گا. اور ابرار اس ولی کو کہتے ہیں کہ ولی بھی دعا کرتا ہے مولا ہمیں ابرار بنا دے، وہ رتبہ عطا کر دے. تو والدین اگر دنیا میں ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کی عزت و قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو ناظرین آپ نے عظمت والدین کے حوالے سے سنا، والدین کا مرتبہ مقام کیا ہے کہ جس بندے کے والدین ناراض ہیں تو رب تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے، اور جس کے والدین راضی ہیں تو رب تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے. اور جو ناظرین سن رہے ہیں میری گزارش ہے کہ جو والدین سے ناراض ہیں وہ اپنے والدین کو راضی کر لیں، اور جب آپ کے والدین راضی ہو جائیں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. تو میں اپنے مہمان ثنا خان کی طرف پڑھتا ہوں، جناب حافظ محسن جلالی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے
حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے ہاتھ تو کوئی لگائے آپ کے ہوتے ہوئے ہاتھ تو کوئی لگائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے تو ناظرین آج کا ہمارا پروگرام اختتام پذیر اس پروگرام کو اختتام پہ لاتے ہوئے اپنے عظیم مہمانوں کی طرف ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا انصر قادری اتاری صاحب آپ تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں دل کی تہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جناب محترم حافظ حبیب الرحمن مکی اتاری صاحب آپ بھی تشریف لائے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور حافظ محسن جلالی صاحب آپ کا بھی
شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔